Boys High School, Jawad Ahmed. جب میں ماضی کے دریچوں میں جھانکتا ہوں، پھر اپنے حال کی جانب نظر دوڑاتا ہوں، تو مجھے ایک وبال جان مرض دکھائی دیتا ہے جس نے میرے چلتے ہوئے نظام کو دیمک کی طرح چاٹ لیا اور میرے ماضی کو داغدار کر دیا۔ جی ہاں جناب والا، وہ ناسور کرپشن ہی ہے جس نے میرے مزدور سے لے کر ایوان بالا تک کے نمائندے کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا۔ ارے ہمیں تو دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ میں ابراہیم کا وارث ہوں صدر علی وقار، مجھے جلتی ہوئی آگ میں کودنا تو قبول ہے، لیکن میں نمرود کو خدا نہیں مان سکتا۔ میں موسیٰ کا پرستار ہوں، کہ مجھے اپنے قبیلے سمیت جنگلوں میں بھٹکنا تو منظور ہے، لیکن میں فرعون وقت کے روبرو گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ میں یحییٰ کا پیروکار ہوں کہ مجھے تیز دھار آرے سے ٹکڑے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے لبوں پر مچلتے ہوئے سچ کو مارنا ناممکن ہے۔ میں آخر الزماں پیغمبر کو رہبر دائم و کامل مانتا ہوں، سو مجھے میرے آدرش کو خریدنا، گوانا، دفن کرنا محال۔ مگر ہم نے کیا کیا ذی وقار؟ ہم ایک طرف تو بکے، دوسروں کو بکوایا، واپس جا کر پھر سایہ خدائے ذوالجلال گایا۔ ہم نے ایک طرف تو 500 روپے کے عوض ووٹ بیچ ڈالا، دوسری طرف رشوت کو پکڑوانے کا نعرہ لگایا۔ ہم نے ایک طرف تو احتساب کا نعرہ لگایا، مگر خود پر خود احتسابی کا فتویٰ نہیں لگایا۔ علی وقار، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کام حکومت پر چھوڑ دیتے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی، وہ اخلاقی ذمہ داری کیا پوری کرے گی؟ اور کرپشن در حقیقت اخلاقی بیماری ہے، اور جب تک ہم اپنی اجتماعی اخلاقیات کی اصلاح کا سامان نہیں کر سکتے، تب تک یہ بیماری دور نہیں کی جا سکتی، اور ہم آنے والی نسلوں کو ایک بیمار معاشرہ دے کر جانے کے حقدار ٹھہرائے جائیں، کیونکہ رشوت لینا اور دینا دونوں ہی جرم ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں صرف رشوت لینا ہی جرم سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ صدر علی وقار، ہم انتظار میں ہیں کوئی عیسیٰ بن مریم ہماری مسیحائی کے لیے آئے، ہم انتظار میں ہیں کوئی طارق بن زیاد اس قوم کو بھی کشتیاں جلانا سکھائے، ہم انتظار میں ہیں کوئی صلاح الدین ایوبی یہاں بھی آئے، اور ہم انتظار میں ہیں کہ تاریخ اپنے قلم کو دہرائے، کوئی محمد بن قاسم دوبارہ جنم لے۔ ہم انتظار میں ہیں علی وقار کہ چائنا کی طرح ہمارے ملک میں بھی کرپشن کی سزائے موت بتائی جائے، کرپشن کی سزائے موت بتائی۔ صدر علی وقار، اس جمہور زدہ معاشرے میں فقط یہی کہوں گا کہ بنام زیست بھی ویسے تو سب تماشا موت کا، لیکن غضب تماشا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی پہچان مجمع بازی ہے، ہم ایسے لوگوں کا نام و نسب تماشا۔ علی وقار، وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی اجتماعی خرابیوں اور بیماریوں کا الزام دوسروں کی دینے کی بجائے ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہونے سے پہلے اپنے اندر کے کرپٹ انسان کے خلاف کھڑا ہونے پڑے، تب جا کر کہیں ہم اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کہ اٹھو، خیرت پہ ان دنوں جنون کا عذاب ہے، اٹھو کہ ہر عذاب سے عظیم یہ عذاب ہے، اٹھو کہ تمہارے ہاتھ میں بھی تیشائے شباب ہے، اٹھو کہ تمہارے پاس حکمتوں بری کتاب ہے، اٹھو کہ تمہارے پاس ہر سوال کا جواب ہے، اٹھو یہ ساعت امر ہے، یہ ساعت حساب ہے، وہ حوصلہ جو زخم جاں سے پتھروں کو کاٹ دے، گلوں کی تیز دھار سے جو خنجروں کو کاٹ دے، اُدو دلوں کو چیر دے، اُدو سروں کو کاٹ دے، وہ حوصلہ تیرے خمیر میں، تیرے جگر میں ہے، جو کٹ کے سرفراز ہو وہ بات تیرے سر میں ہے، جو کٹ کے سرفراز ہو وہ بات تیرے سر میں۔ شکریہ۔